مسلم طبقہ جو ہے ان کی ہر پہچان کو، شناخت کو، ان کے حجاب کو، ان کے نقاب کو، ان کی داڑھی ٹوپی کو، ان کے کھان پان کو، ان کے حلال کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ اتوار کو رام نومی کے مقدس تہوار کے موقع پر بھارت کی 8 ریاستوں میں مسلم کچھ فسادات بھڑکے ہیں، جیسے میں اپنی تقریر میں بھی کہا تھا، جن میں مدھیہ پردیش، گجرات، دلی، ویسٹ بنگال، کرناٹکا، جھارکھنڈ، بہار اور گوا شامل ہیں۔ تو وہاں پہ ہزاروں ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے میں کہوں گا بھگوا دہشت گردوں نے مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی ہے، ایک خاص کمیونٹی کو پرووک کیا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ریاست کی سرپرستی میں اور ریاست کی جو ہے سپانسرشپ میں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ رام نومی کا تہوار ہزاروں سالوں سے بھارت میں منایا جا رہا ہے، لیکن ایسا جو ہے یہ کیا ہوا کہ اب جو ہے ایک خاص کمیونٹی کو کوئی بھی تہوار ہو اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، منافرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور جن 11 شہروں میں یہ فسادات بھڑکے ہیں وہاں پہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ان کی مذہبی جذبات کو مجروح کر کے، اور ابھی تک بھی جو ہے پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی وہ کہتے ہیں ہیڈز رول نہیں ہو رہے ہیں، کوئی سسپینشن نہیں ہو رہی، بلکہ جو لوگ اپنے ڈیفنس میں جو ہے ان فسادات کے بعد جنہوں نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، انہی کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، انہی کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بلڈوزر لے کر ان کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے جو اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے ایک تھنک ٹینک ہے دا جینوسائیڈ واچ، اس کے پروفیسر گوگری سینیٹن نے کہا تھا کہ بھارت میں ایسی علامات، ایسی سمٹمز پائی جاتی ہیں کہ بھارت میں خدا نخواستہ بہت بڑا قتل عام ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ روانڈا، یوگینڈا، ایون برما، یوگوسلاویا اور ہوتو اور توتسی کے قبائل کے بیچ جو یہ ہوا تھا، وہ ساری سمٹمز جو ہیں اب بھارت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور ان سب کو جو ہے گورنمنٹ کی یعنی اسٹیٹ کی یا ریاست کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں بطور خاص کورٹ، وہ بھی جو ہے اس پہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، بلکہ وہ بھی ایک جو ہے جانبداری کے فیصلے آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیے کہ بھارت کے جو ہے 20% آبادی یا 15-16 مسلم طبقہ جو ہے ان کی ہر پہچان کو، شناخت کو، ان کے حجاب کو، ان کے نقاب کو، ان کی داڑھی ٹوپی کو، ان کے کھان پان کو، ان کے حلال کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے یہ کیا درشاتا ہے، اور یہ کس جانب بڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور کانسٹیٹیوشن جو ہے بھارت کا جو ہے جو بہت ہی دنیا میں مشہور سیکولر کانسٹیٹیوشن، جہاں پہ تمام فرقوں کو، تمام برادریوں کو برابری کے حقوق دیے جاتے، وہ اس وقت آلموسٹ سسپینڈ ہے اور اس کو اوورٹیک کیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے اگر گورنمنٹ ہوش کے نوخن نہیں لیتی، اگر ان چیزوں پر روک نہیں لگائی جاتی، مسلمانوں کو ان کے قتل عام سے، ایک جینوسائیڈ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا وقت کی ضرورت ہے کہ یہاں کی جو میجارٹی کمیونٹی ہے وہ ہوش کے ناخن لے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 100 سال میں یہاں کی میجارٹی کمیونٹی جو 80% سے زیادہ ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہارا مستقبل خطرے میں ہے، تمہاری سلامتی اور بقا خطرے میں ہے، اور تمہارا دشمن جو ہے یہ داڑھی اور ٹوپی والا ہے، اور لہٰذا اس کو قتل کر کے ہی تم سلامت رہ سکتے ہو۔ اور اسی کا نتیجہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے، یہ جو نعرے بازی ہو رہی ہے، یہ جو کشمیر فائلز قسم کی چیزیں جو بن رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں جو پروسا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس وقت جو ہے یہ وائلنس ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ اور اس میں جو جیسے میں نے پہلے بتایا، اس سارے سلسلے کو جو ہے ریاست کی، اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دیکھیے، جو جماعت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کہتی ہے، اس جماعت کا آپ ٹریک ریکارڈ نکالیے۔ اسی جماعت کا سب سے بڑا لیڈر اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ فلاں جگہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے ان لوگوں کو کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ جب کپڑوں سے پہچان کرے گا، جب داڑھی اور ٹوپی سے پہچان کرے گا، آپ دیکھ لیجیے کہ ان کی ذہنی لیول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک بات جو یہاں کی جوڈیشری جو ہے، اس سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں۔ کبھی جوڈیشری کا فرمان آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد جو ہے عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے، کبھی جوڈیشری کہتی ہے کہ نقاب اور حجاب کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کبھی حلال بین کیا جاتا ہے، اور کبھی وہی جوڈیشری جو ہے کہتی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے دلی وائلنس کے پہلے نعرے لگے تھے کہ دیش کے غداروں کو جوتے مارو سالوں کو، وہ حالیہ ایک فیصلہ آیا جوڈیشری کا، اس میں بتایا گیا کہ اس طرح کے نعرے بازی اگر آپ مسکراتے ہوئے دیتے ہیں تو آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہے۔ یہ مضحکہ خیز بن گیا ہے سارا سلسلہ، اور یہ بڑے خطرناک بات ہے۔
और मैं आपको हलाल के हवाले से कह दूं, अभी नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों में इन्होंने साउथ दिल्ली में और कई जगहों पर मीट पे बैन कर दिया। आज वक्त हलाल कैंपेन चल रही है, पहले हिजाब कैंपेन चली, अब हिलाल कैंपेन चली। लेकिन भारत जो दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है मीट का, जो आपके गल्फ में मीट जाता है वो सारा हलाल मीट जाता, और उसका उस व्यवसाय से, उस कारोबार से जुड़े हुए हमारे हिंदू भाई हैं, वो दड़ादड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ के मुसलमानों का ये फैसला करेंगे तुमने क्या पहनना है, तुमने हिजाब पहनना है कि नहीं, तुमने क्या खाना है, तुम्हारे फ्रिज की तलाशी की जाएगी। तो ये एक डिक्टेटर और बड़े जालिमाना निज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। शुक्रिया बहुत बहुत। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.